أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويغمزون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہمجنس ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں. یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، یقیناً یہ منافق بڑے فاسق ہیں. یہ سورہ توبہ کی 66 نمبر کی آیت ہے. اس سے پہلے سے بھی منافقین کی حال کا تذکرہ چل رہا تھا. ان آیتوں میں بھی انہی کا تذکرہ ہے کہ منافقین مسلمانوں کو قسمیں کھا کھا کر یہ بتانا چاہتے تھے اور یہ یقین دلانا چاہتے تھے کہ ہم تمہیں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ یہ تم میں سے نہیں ہو سکتے. ان کا اہل ایمان سے کیا تعلق ہے؟ یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، یہ ایک ہی قسم کی ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں، ورنہ ان کو اسلام سے نہ کوئی واسطہ ہے، نہ تعلق، نہ دلچسپی. اور پھر آگے اسی آیت میں ان کی صفتیں بیان کی گئی ہے جو کیسی مذموم صفتیں تھیں، کیسی بری خصلتیں ان میں پائی جاتی ہیں. یہ بتا کر یہ دکھانا ہے کہ ہر دور میں اس قسم کے منافقانہ کردار ادا کرنے والے لوگ موجود رہتے ہیں، ایک آئینے کے طور پر کہ اس کو دیکھ کر منافقوں کا عکس دیکھا جا سکے. جس قسم کے وہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا حال کیا ہے. یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف فرمایا. سب سے پہلے یہ بالکل الٹی صفت ہے. ایمان والوں کی صفت کیا ہوتی ہے؟ امر بالمعروف نہیں عن المنکر، نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اور برائیوں اور گناہ کے کاموں سے روکتے ہیں. اس کے برخلاف یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ برائی پر لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں اور بھلائی کے کام کرنے سے منع کرتے ہیں. یہ ان کا حال ہے منافقوں کا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. وَيَغْمِزُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور دوسری بری خصلت ان کی یہ کہ ہاتھ کو تنگ کر لیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ خیر کے کاموں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں چاہتے. ترک جہاد یا جو ہے ان کے اوپر جو واجب صدقات ہیں اس کو بھی دینا نہیں چاہتے، حقوق واجبہ ادا کرنا نہیں چاہتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں چاہتے. اس کے برخلاف جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرتے ہیں. نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون. یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ بھی انہیں بھلا دیا. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے وہ احکامات کو انہوں نے نہیں مانا. بظاہر وہ ایسے کام کرتے رہے جیسا کہ مسلمان کرتے ہیں، اللہ کی نام کی قسمیں بھی کھاتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ شامل بھی رہتے تھے، دکھانے کے لیے صدقہ بھی کرتے تھے، حتیٰ کہ جہاد میں بھی شامل ہو جاتے تھے. لیکن یہ سب چیزیں باہری طور پر تھی، دل میں کچھ ایمان تھا نہیں. صرف کچھ نہ کچھ فائدے کے لیے، ڈر سے، رضائے الہی کا حصول نہیں تھا، اور نہ یہ سمجھ کر کرتے تھے کہ یہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملے گا، یہ نیکی کا کام ہے، اور نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئیں گے. یہ تصور تھا ہی نہیں. اللہ کی عبادت اور اطاعت سے ان کو کسی قسم کا کوئی لگاؤ نہیں تھا. وہ اتحادی کفر میں مبتلا تھے، اور یہ دینداری کا جو مظاہرہ تھا وہ ڈھکوسلا تھا، صرف دکھانے کے لیے، سماج کے دباؤ کے تحت، مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے، ان سے کچھ حاصل کرنے کے لیے، مال غنیمت کے حاصل کرنے کے لیے، مسلمانوں کے انتقام اور ان کی تکالیف سے بچنے کے لیے یہ لوگ اس قسم کا ڈھکوسلا کر رہے تھے. ورنہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا اور یہ ساری چیزیں دکھانے کے لیے کر رہے تھے.
اللہ کے بھلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہیں خیر کی توفیق نہیں دیتا اور اس نے اپنی عنایات سے انہیں محروم کر دیا ہے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف نظر نہیں کریں گے، اور آخرت میں ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی، فضل نہیں ہوگا۔ یہ بتا دیا گیا یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈالا اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ اللہ نے منافق مردوں، منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے کافی ہے۔ ان پر اللہ نے لعنت فرمائی اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ اس آیت میں ان منافقین کا انجام بد کا تذکرہ فرمایا۔ اصل میں دنیا میں مسلم سماج کی تشکیل ظاہری اسلام کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ کوئی شخص بھی کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو سکتا ہے اور مسلم سوسائٹی میں اس کی شمولیت اختیار کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول اسلام اس شخص کا ہے جو دل سے ایمان لایا ہو، صرف ظاہری طور پر نہیں۔ ظاہری طور پر تو سماج اور معاشرے میں وہ اپنا نام مسلمان رکھ کر مسلمانوں کے ساتھ ان کی فہرست میں تو شامل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی فہرست میں اگر کوئی شامل ہونا چاہتا ہے تو پھر دل سے ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ منافقانہ چال بازیاں چلنے والی نہیں ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے وفاداری کے جذبات رکھنا ہوگی۔ الفاظ دیگر وہ دین کو قبول کرنے میں مخلص ہو، اور آخرت کی کامیابی ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے۔ رہے وہ لوگ جو اسلام کے دین حق ہونے کے بارے میں شک و شبہ کرتے ہیں، ان کی وفاداریاں خدا اور شیطان دونوں کے درمیان بٹی ہوئی ہیں، یا جن کے دل کفر سے بھرے ہوئے ہو، محض مسلم سوسائٹی میں اپنی شمولیت برقرار رکھنے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ خواہ مرد ہو یا عورتیں ہو، نہ حقیقتاً مسلمان ہیں اور نہ آخرت میں ان کا شمار مومنین میں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح انداز میں بتا دیا۔ ان کو جہنم کی سزا اسی طرح بھگتنی ہوگی جس طرح دوسرے کافروں کو بھگتنی ہوگی۔ اس آیت میں بڑی سخت وعیدیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمائی ہے کہ ان کے اوپر لعنت اور پھٹکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سخت ترین عذاب ہے، آگ جہنم کی آگ ان کے لیے تیار ہے، اور پھر وہ ہمیشگی کا عذاب ہے۔ اس میں جو منافقین کے لیے جو عذاب کی بات کہی گئی ہے، تو یہ بات لوگ یہ شک کر سکتے ہیں کہ آخر منافقین مسلمان ہی تو تھے، تھوڑی سی خرابی تھی ہوگی ان کے پاس، پھر اتنا سخت عذاب کیوں؟ اس سے زیادہ سخت عذاب کی بات آئی ہے دیگر مقامات پر۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا منافقین کہاں ہوں گے؟ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے جہنم کے۔ کیوں؟ آخر یعنی کافروں سے بھی زیادہ عذاب ہوگا ان کو۔ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ کافر تو کم از کم ظاہری طور پر یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، اور اللہ پر ایمان نہیں لایا ہے، یہ کھل کر کہتا ہے، اس میں اتنی جرأت ہے۔ لیکن یہ منافقین جو تھے، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے، یہ جتنی تکلیف اور ایذائیں اور نقصان مسلمانوں اور اسلام کو پہنچائے اتنا کفار بھی نہیں پہنچائے، اس لیے ان کی سزائیں بھی سخت ہوں گی، کفار سے زیادہ سخت ان کی سزائیں ہوں گی۔ ان کا مقام جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سخت وعیدیں فرمائی ہے، ان کے لیے لعنت اور پھٹکار کہا ہے، اور ان کے لیے عذاب مقیم ہے، ہمیشہ رہنے والا عذاب، کبھی نہ ختم ہونے والا عذاب ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ دکھاوے کے مسلمان تھے، صرف نام کے مسلمان تھے، مسلمانوں کی صفوں میں شامل رہتے تھے، لیکن اسلام سے ان کا کوئی تعلق، کوئی دلچسپی نہیں تھی، دل سے وہ ایمان نہیں لائے تھے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور پیغمبر اسلام کی اہانت کرنا چاہتے تھے، گستاخیاں کرتے تھے ان کے ساتھ، تو پھر ان کا ایمان کہاں سے بچتا؟ وہ کون سے مومن ہے؟ مومن ہو ہی نہیں سکتے، وہ تو ان کا شمار کافروں سے بھی بدتر درجے کے لوگوں میں ہوگا۔ كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخزتم كالذي خابوا۔
اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون. تمہارا حال بھی وہی ہوا جو تمہارے پیشروؤں کا تھا، وہ تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے اور مال و اولاد میں بھی بڑھ چڑھ کر تھے. تو ان کا کیا حال ہوا؟ انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لیا اور تم نے بھی اپنے حصے کا فائدہ اسی طرح اٹھا لیا جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں نے اٹھا لیا تھا، اور تم بھی اسی طرح الجھتے رہے جس طرح وہ الجھتے رہے. یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ ہیں تباہ ہونے والے. اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ تمہارا حال بھی اے منافقو ایسا ہی ہے جیسا کہ پچھلی نافرمان کافر فاسق و فاجر قوموں جیسا تھا. ان کو بھی ہم نے خوب دیا تھا، تمہارے مقابلے میں بہت زیادہ ان کو دیا گیا تھا، قوت و طاقت، مال اور اولاد سے ان کو نوازا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، ناقدری کی وہ ساری نعمتوں کی، اور معصیت اور گناہ کے کاموں میں پڑے رہے، اور دنیا میں یہ سمجھتے رہے کہ عیش کرنے مزے کرنے کے لیے آئے ہیں. یہاں کی ساری چیزوں کو انہوں نے استعمال کیا اور اپنا حصہ یہاں کا انہوں نے حاصل کر لیا، آخرت کی کچھ فکر نہیں کی. تمہارا حال بھی کم و بیش ایسا ہی ہے، تم تو ان سے بہت کم ہو مال اور اولاد میں اور دیگر چیزوں میں، تم بھی اپنا حصہ یہاں سے حاصل کر لے رہے ہو. اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے فرمائی گئی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کا حال بالکل ایسا ہے کہ انہی لوگوں کا جیسا ہو، تم ویسے ہی کام کرو گے جیسے وہ کام کر رہے ہیں، ہو بہو تم ان کی نقل کرو گے، ہاتھ در ہاتھ، بالش در بالش. یہاں تک فرمایا کہ کوئی ایک بل میں گھسے گا تو تم بھی اسی بل میں گھس جاؤ گے، یا یہ حال تمہارا ہوگا. یعنی تمہارے جیسے لوگ تھے وہ جو کام کیے تھے تم بھی انہی جیسے کام کرو گے. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اور یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے. دنیا میں بہت محنتیں کیے تھے وہ لوگ، غیر ضروری طور پر، دل میں تو ایمان تھا نہیں، کوششیں کیے تھے، آ کر بتانے کے لیے ہی صحیح نمازیں پڑھتے تھے، دیگر کام کرتے تھے، اپنا مال بھی خرچ کر دیتے تھے، جہاد میں بھی شریک ہوتے تھے، یہ سارے کام کرتے تھے، لیکن وہ سارے کاموں کا ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ایمان اگر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، خالصتاً اللہ کو نہیں مانتے ہیں، دل میں کفر چھپا ہوا ہے، نفاق چھپا ہوا ہے، تو پھر وہ فائدہ نہیں دے گا. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تباہی و بربادی ہے اور خسارہ ہے ایسے لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں تک بات ختم ہو گئی، اور رمضان کے پیش نظر تراویح کی خصوصی مصروفیات کی وجہ سے اگلے ہفتے سے پیر سے درس ملتوی کیا جاتا ہے. انشاءاللہ رمضان کے بعد پھر اس کی شروعات ہوگی.